हम हबक्कुक की किताब बाइबल स्टडी कर रहे हैं। कल सुबह हमने जो है वो पहली 11 आयत को देखा और उसमें हमने इस बात का जायज़ा लिया कि हबक्कुक नबी किस तरह के हालात से गुजर रहा है, उसके जहन में क्या सवालात चल रहे हैं और उनका इजहार उसने बड़े वाज़ेह तौर से खुदा के सामने पेश किया है। और उसकी एक बड़ी कह सकते हैं कि खुदा के हजूर जो वो सवालात उठाता है, उससे वो खुदा की ज़ात और खुदा की शख्सियत के बारे में जो उसकी थियोलॉजी है, उसका बिलीफ है, उसका ईमान है, और फिर उसका जो तजुर्बा कल हमने देखा कि वो आपस में जो है वो बैंग कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है और इस वजह से वो तज़ब्ज़ब का शिकार है। और वो खुदा के हजूर ये दरख्वास्त करता है। हमने कल दूसरी आयत में ये देखा है कि वो क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग ही मस्ट वेट, कितनी देर तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा फॉर गॉड्स हेल्प अगेंस्ट द वायलेंस, कि खुदा इतना जुल्म और तशद्दुद और जो हो रहा है उसके लिए वो कितनी देर तक खुदा का जो है वो इंतज़ार करेगा। तो एक तो ये उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है खुदा के हुजूर। दूसरा उसके लिए ये है कि व्हाई गॉड मस्ट कंटिन्यू टॉलरेटिंग, और यहाँ पर उसने 6 हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है। उसमें अगर आप देखें तो क्या है कि खुदा क्यों इन 6 मसाइल यानी बदकिरदारी है, काज रफ्तारी है, जुल्म और सितम है, फितना और फसाद है, इनको क्यों मुसलसल बर्दाश्त कर रहा है? Why is continuing tolerating these problems? और इनको खुदा फिक्स क्यों नहीं करता इन मसाइल को, इनका इलाज? तो क्या वो हकीकत में कह रहा है कि खुदा इनका इलाज फराहम कर, वो ही इज लॉन्गिंग फॉर क्योर, कि खुदा इसका इलाज दे, क्योर, ट्रीटमेंट दे इसकी। ये मर्ज तो ये है, ये बीमारी है, लेकिन तू इसका इलाज फराहम कर। और ये नबी जो है वो उसके जहन से, उसकी जो है वो दिल के अंदर ये सारे सवालात जो है वो उभर रहे हैं। तो इन 6 मसाइल की वजह से अगर हम देखें कि आयत 4 में तकरीबन 4 और मसाइल पैदा हुए। कल भी हमने इसका जिक्र किया। तो आज हम कि उसमें क्या है कि ये जो 4 और मसाइल जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उसमें क्या है? शरीयत। कल हमने देखा कि मफलूज हो गई है, इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ का बोलबाला नहीं है। शरीर जो हैं वो रास्तबाजों को क्या कर रहे हैं? घेर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। और फिर क्या है कि इंसाफ मुतलक जारी नहीं हो। देयर इज नो जस्टिस। सोसाइटी में इनजस्टिस जो है वो प्रिवेल कर रहा है। और खुदा के बारे में वो क्या जानता है कि गॉड इज अ जस्ट गॉड, खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। तो खुदा इंसाफ का खुदा है, तो फिर ये नाइंसाफी क्यों वो देख रहा है? क्यों इसको टॉलरेट कर रहा है? इसको क्यों बर्दाश्त कर रहा है? नबी इज आस्किंग गॉड कि गिव द क्योर, गिव द ट्रीटमेंट, ताकि ये बीमारी का इलाज फराहम करे। So this is what the prophet is asking God, कि वो खुदा से जो है वो ये कह रहा है। लेकिन अब वो खुदा को जब ट्रीटमेंट के लिए कहता है कि खुदा जो है वो फराहम करे, लेकिन what God proposed the treatment, proposed the cure, ये उसके लिए और ज्यादा जो है वो मुश्किल का बाइस बन जाएगी। अब वो खुदा ने उसको कहा कि हाँ, मैं इस बीमारी का, इसका इलाज देने वाला हूं। कि मैं क्या करूंगा कि मैं बाबलियों को, कसदियों को चढ़ा लाऊंगा और उनके जरिए से मैं यहूदा की अदालत करूंगा।
This is what I am going to do. تو اب جو ہے نبی کے لیے کیا ہے کہ نبی کے لیے another problem arises. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ he is in deep perplexity, confusion کا وہ شکار ہو گیا ہے کہ یہ علاج کیسا ہے. میں خدا سے درخواست کر رہا تھا کہ تو علاج فراہم کر, کیور دے, اس بیماری کا علاج دے. تو علاج جو ہے جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ the cure is worse than the illness. جو علاج ہے وہ بیماری سے زیادہ تکلیف دہ ہے, زیادہ جو ہے وہ دکھ اور مصیبت کا باعث ہے. علاج تو وہ مانگ رہا ہے کہ خداوند سب کچھ ٹھیک ہوئے, لیکن جو تو علاج تجویز کر رہا ہے that is worse than the illness. تو آپ دیکھیں کہ نبی کس طرح کے تذبذب کا شکار ہے, کس طرح کی صورتحال سے وہ دوچار ہے, اور وہ اس علاج سے جو ہے ایک طرح سے خدا سے متفق نہیں ہے. Lord, this is not a good cure. اس سے بہتر ہے کہ یہ بیماری رہے. This is what he is asking. اگر ہم کہتے ہیں نا read between the lines, تو پروفٹ سوچتا ہے کہ یہ بیماری ٹھیک ہے تو علاج کائنڈلی نہ دے. Don't give us the cure. Don't give the treatment. Because یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ اس بیماری سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہے, اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ خدا کے جو ہے وہ حضور اور ایک مشکل کا شکار ہو گیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ an other point of tension, confusion, اس کا وہ شکار جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اور یہاں پر اس سے پہلے کہ وہ اس کا اظہار کرے, اگر ہم اس حصے کو دیکھیں 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک, تو اس کے دو پارٹ میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. We can easily divide it. خاص کر جو 12ویں آیت ہے وہ اگلی جو 13, 14, 15 اور 16 اور 17 آیات ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 12ویں آیت میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے نبی کس طرح کی صورتحال, اس میں کیا ہے, الجھن ہے, نبی کی ٹینشن ہے, لیکن اس سے پہلے نبی کا اعتماد بھی ہے. تو 12ویں آیت کیا ہے, he is showing his confidence in God. خدا پر اس کا جو اعتماد ہے اس کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ here is a confidence and later on is a sort of a contradiction, جس میں اس کی الجھن ہے, ٹینشن ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں confidence and contradiction. اور اوپر اس کا اعتماد ہے, اور نیچے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ اس ٹینشن اور اس کانٹرڈکشن کو کیسے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو پہلے 12ویں آیت جو ہے پوری is talking about the confidence, نبی کا جو اعتماد ہے, کہ prophets جو کانفیڈنس ہے اس کو وہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور اس میں 3 باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں جن کا نبی اظہار کرتا ہے. یہ اس کا کانفیڈنس کس پر ہے, خدا پر, اور اس کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کرتا ہے. پہلا جو ہے وہ نبی اس بات کو آپ دیکھیں کہ اظہار کر رہا ہے کہ خدا کیا ہے, وفادار ہے. لیکن کس طرح سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ حبقوق نبی اپنی تقریر کا جو آغاز ہے, اپنے بیان کا آغاز جو ہے وہ خدا کے 6 ناموں یا صفات سے جو ہے وہ کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, خداوند, پھر وہ کہتا ہے خدا, پھر وہ کہتا ہے تو قدوس ہے, تو ازلی ہے, تو چٹان ہے, تو عادل ہے. 6 اگر آپ ان کو کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو they are in 6. اور اس طرح سے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ پیش کرتا ہے. They are the 6 God's names and attributes. اب یہ کیا ہے کہ یہ نبی کو جب وہ ان ناموں کا اظہار کرتا ہے تو کیا ہے کہ which bring comfort in the midst of his distress. کس طرح کی وہ تذبذب کا صورتحال کا شکار ہے, یہاں پر اس کو
جب وہ ان ناموں کو، خدا کی ان صفات کو یاد کرتا ہے تو اس کو عجیب قسم کی تسلی اور اطمینان جو ہے وہ ملتا ہے کہ خدا، میں کس خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس کا کانفیڈنس دیکھیں. یہ خدا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ خداوند خدا ہے، وہ قدوس ہے، وہ ازلی ہے، وہ جو ہے وہ چٹان ہے اور وہ عادل ہے. اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ 12ویں آیت کے پہلے حصے میں اس نے جو پروناؤن استعمال کیے، جب ہم اس کی آبزرویشن کرتے ہیں، اس ٹیکسٹ کی اس کو آبزرو کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس نے کس طرح کے جو ہیں وہ پروناؤن استعمال کیے ہیں. وہ اس کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، پھر وہ کہتا ہے میرے خدا. You are my God. I belong to you, Lord. میں تجھ سے belong کرتا ہوں، تو میرا ہے. You are my God. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ possessive pronoun جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ اے خداوند میرے خدا. پھر وہ کہتا ہے اے میرے قدوس، my God and my holy one. تو جو ہے وہ میرا قدوس ہے. تو what he is trying to say، ہم اس سے کیا گویا وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ you are the faithful God. تو وفادار خدا ہے. You are a covenant keeping God. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تھیولوجی میں یہ خدا کی جو ذات کی جو صفت ہے کہ he is a covenant keeping God. وہ اپنے عہد میں وفادار ہے. اور بنی اسرائیل کے لیے تو ہمیشہ یہی بات تھی کہ ہمارا خدا کیا؟ وہ عہد کا خدا ہے. جو اس نے وعدے اور عہد ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ان میں کیا ہے؟ وفادار ہے، ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا. He is a covenant keeping God. تو اب اس covenant keeping God کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ خداوند تو جو وفادار ہے، میں تجھ سے belong کرتا ہوں. I belong to you. اور اس خدا میں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی سیکیورٹی کو ڈھونڈتا ہے. اس طرح کے حالات میں جہاں پر ظلم ہے، تشدد ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ایک بہت بڑی عدالت خدا لے کر آ رہا ہے، ان حالات میں بھی وہ کہاں پر اپنی سیکیورٹی تلاش کرے، کہاں پر اپنے آپ کو وہ محفوظ جو ہے وہ سمجھتا ہے. اور اگر آپ 12ویں آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نہیں مریں گے. اب اس طرح کی خدا آگے اس کی جو ہے وہ کیا ہے؟ بابلیوں کی جو خدا نے تصویر وہاں پر جو ہے وہ پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار ہیں، شام کے نکل والے بھیڑیوں سے زیادہ وہ خونخوار ہیں. اس طرح کی صورتحال میں اگر ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ہم کدھر جائیں؟ Where we go? And then he finds his security in God. خدا میں اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کو تلاش کرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے. یعنی کیا ہے کہ خداوند میری پناہ ہے، ہم نہیں مریں گے. We will not die. کیونکہ اس کی سیکیورٹی اپنی کیا ہے؟ خداوند میں ہے. What a confidence in the Lord. کہ خداوند میں عجیب قسم کا جو ہے وہ کانفیڈنس ہے. اگر آپ صدرک اور میشک اور ابدنجو کی سٹوری کو پڑھیں دانیل کی کتاب میں، تو ہم اس کو پڑھ کر اس کی حیرانی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خداوند میں کس طرح سے جو ہے کہ وہ اس کا انکار کیا کہ ہم یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ جو ساگ بات نہیں کھائیں، وہ جو ان کے کھانے تھے وہ نہیں کھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی مورت کے سامنے نہیں جھکیں گے. لیکن ایک ان کا جو وہاں پر ڈسکرپشن جو مجھے بہت ان کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں تر و تازہ کر دے. انہوں نے کہا کہ اگر خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے that is wonderful، اور وہ ہمارا خدا ہے، لیکن کیا اگر وہ نہ بچائے، what a confidence، پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے. It's the same Lord. اور اس طرح کے ایمان کی جو ہے وہ اظہار یہاں پر نبی بھی یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو صادق اور شریروں کا کوئی امتیاز تو نہیں کیا جائے گا. اچھا بھی یہ اچھا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو مار دو.
وہ سارے ہی لوگ جب اس طرح کی عدالت آتی ہے، اس طرح کی جب مشکل اور تکلیف اور دکھ آتا ہے، تو پھر سارے ہی اس کے اندر جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ لیکن نبی اپنے آپ کو اس میں یہ دیکھتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو کیا کہنا چاہتا ہے کہ God is not going to give up on his people۔ خدا بالکل ہمیں جو ہے وہ ترک نہیں کر دے گا۔ تو اس طرح سے خدا کی جو خدا میں وہ اپنی حفاظت کو جو ہے وہ پاتا ہے۔ تو وہ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پورے طور پر خدا پر بھروسہ کر رہا ہے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں he is utterly dependent upon God۔ خدا پر جو ہے وہ پورے طور پر بھروسہ اپنا ظاہر کرتا ہے کہ you are a faithful God، you are committed۔ تو وفادار جو ہے وہ خدا ہے، اور اس طرح سے وہ خدا کی وفاداری کو یاد کرتا ہے، اپنے کانفیڈنس کو رینیو کر رہا ہے، تر و تازہ کر رہا ہے۔ اپنا جو اعتماد ہے خدا کا، اس سے وہ اپنے اعتماد کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی صورتحال ہے، اس میں تو نبی کا ایمان بھی ڈاماڈول ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور اپنے کانفیڈنس کو دوبارہ سے جو ہے وہ تر و تازہ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ہمارا بھی ایمان شیک نہیں ہوتا، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے۔ جب کبھی ہم دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، اور خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم بیماریوں اور ہر اس طرح کی پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، تو ہمارا ایمان ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ Where is God؟ میں اتنی دیر سے جو ہے وہ دعا کر رہا ہوں۔ کراچی میں ایک دفعہ ایک بزرگ پاسبان سے ملاقات ہوئی، اور وہ کوئی بہت اس کی کمر میں عجیب قسم کی صورت ہے، وہ کبڑا اتنا نیچے ہو گیا تھا۔ وہ ادھر آئے ہوئے تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگا 33 سال میں نے خدا سے دعا کی ہے، لیکن خداوند نے یہی مجھے جوابات میں دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ I am with you is like a Paul کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو کہتا ہے اس ایمان کو میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اس خدا کی سچائی کو کہ he is with me۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنے کانفیڈنس کو خدا پر لوز کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر روز ہمیں اس کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اپنے خداوند پر کیا کانفیڈنس ہے۔ اور خاص کر اس وقت جب ہم دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں، جب لمنٹ ہو، جب دکھ ہو، مصیبت ہو، اس وقت ہمارے ایمان کی صحیح جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ نکھر کر سامنے آتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس خدا پر کیسا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے کانفیڈنس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ God is committed، خدا جو ہے وہ وفادار ہے۔ دوسرا اس کا جو کانفیڈنس کے تعلق سے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ God is eternal، خدا کیا ہے؟ ابدی ہے۔ تو وہ کیا کہا؟ کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ تو وہ خدا کو یہ بتانا چاہتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے کہ God is eternal۔ This is another reality۔ another reality یہ ہے کہ God is eternal۔ whatever the fears، ہمارے جو کچھ بھی ہمارے اندر جو خوف ہے، جو کچھ بھی غیر یقینی صورتحال ہے، کبھی کبھی ہم اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔ there are fears، there are uncertainties in our lives۔ ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال بھی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ اس بات کو یاد کرا رہا ہے کہ God is the eternal God، is the everlasting God۔ وہ ابدی جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کو جو ہے وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے یسایہ کی کتاب کا 7واں باب اور اس کے بعد اس کا 9واں باب، وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کی وہ کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس بیٹے کی کیا ہے اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمینویل رکھیں گے۔ وہ بیٹا جو ہے وہ کیسا ہے؟ لیکن آگے چل کر یسایہ 9ویں باب میں اس کی جو ہے وہ اس کو ان پیک کر دیتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے کون؟
تو وہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب بشیر، اور پھر وہ کیا کہتا ہے، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، ایور لاسٹنگ فادر اینڈ مائٹی گاڈ. وہ جو ہے مسیح کی ڈسکرپشن وہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ who he is eternal. اور کبھی کبھی لوگ نہیں کہتے کہ آپ مسیح کو خدا کیسے کہتے ہیں، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے. What is the description of the prophet is the everlasting father، جس کو ابدیت، اور وہ ازل سے ہے اور ابدیت اس کو جو ہے وہ حاصل ہے. اور یہاں بھی میرا ایمان اور آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے خداوند کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، He is eternal. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے، یکساں. He is eternal. He is everlasting. Everlasting. اور میرا اور آپ کا کانفیڈنس اپنے خداوند میں ہر روز جو ہے اس کا لیول جو ہے کہاں سے کہاں ہو جانا چاہیے. اور نبی بھی اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے. اور پھر وہ آگے چل کر خاص ایک بات کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے، تو چٹان ہے خداوند. You are a rock. اور وہ کیا ہے، You are my rock. تم میری چٹان ہے. اور اس بات کو جو ہے وہ یہاں پر پیش کر رہا ہے، آئے چٹان، You are my rock. تو جو ہے یہاں پر یہ جو ڈسکرپشن ہے، God is not like that، یہ لٹرلی ایک میٹافر ہے کہ چٹان کیا ہے، جو مضبوط ہے، پاورفل ہے، مائٹی ہے، اور جو کو بھی اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پارا پارا پاش پاش ہو جائے گا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے، God you are my چٹان، تم میری چٹان ہے، تم میرا بھروسہ ہے. اور خاص کر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں کتنی انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، دنیا میں ہر روز حالات بدل رہے ہیں، سچویشنز بدل رہی ہیں، اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ اس انسرٹن ورلڈ میں ایک ایسی شخصیت ہے وہ جو سٹیبل ہے، that is God. اس صورتحال میں جو سٹیبل ہے وہ کیا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ God is rock and he is my rock. وہ میری جو ہے وہ چٹان ہے. اور جس طرح سے ہم دنیا میں ہم ہیں اور اس بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ چمٹے رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ اپنی محافظت کو خداوند میں پاتا ہے کہ خداوند میں میری جو ہے وہ محافظت ہے، because he is a rock. So God is وفادار، اس کو بیان کرتا ہے خدا وہ کیا ہے، ابدی ہے. God is eternal. اور یہ اس کے کانفیڈنس کا اظہار ہے جو وہ خدا پر کر رہا ہے. اور اس کے بعد تیسرا وہ خدا کے تعلق سے کیا کہتا ہے کہ خدا کیا ہے، با مقصد ہے. God is purposeful. اور اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ 12ویں آیت میں دیکھیں تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے تو وہ کیا ہے، آئے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور آئے چٹان تو نے ان کو تعدیب کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اب وہ اس بات کو جو ہے وہ جان کے لیا ہے کہ بابلی حملہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. وہ انسٹرومنٹ ہیں خدا کے ہاتھ میں، جو بابلی ہیں، کشتی ہیں، خدا کے ہاتھ میں کیا ہیں، He is just an instrument. لیکن پیچھے جو ہے وہ کون ہے کہ وہ خدا ہے. تو حقیقت میں خدا کے تعلق سے وہ اس بات کو جو ہے وہ یہ اپنے اعتماد کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہے کہ جتنے بھی بین الاقوامی حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی کبھی خدا جو ہے وہ اپنی مقاصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. بابلی اپنی وقت کی کیا تھی، they were super power، اور اس سپر پاور کو کیا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ خدا اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے.
وہ قادر مطلق ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. Nothing is beyond his control. اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ بیسیکلی بابلیوں کو بھی خدا نے ہی مقرر کیا ہے. اور یہاں پر نبی اس کانفیڈنس کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ God is committed، اور وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ His faithful care، کہ خدا کی جو وفادار کیئر ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ ان سب کے لیے ہے جو اس سے بلونگ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ God is eternal، کہ وہ کیا ہے، لا تبدیل خدا ہے. اس ٹربولنٹ اور انسرٹن ورلڈ کے اندر وہی خدا ہے جو سٹیبل ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے جڑے رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس میں میری محافظت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. And God is purposeful. He controls all the events of history. تاریخ کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس کا اظہار مجھے اور آپ کو ہر روز اس بات سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اسور بہت بڑی طاقت تھی. کس طرح سے بابلیوں نے ان کو ختم کیا، بابل عالمی طاقت بن گئی. بابلیوں کے بعد پھر پرشینز آئے اور فارس عالمی طاقت بن گیا. پھر گریکس آئے، پھر رومنز آئے. کدھر گئے وہ؟ Where they are is gone. اور آج بھی مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جو سپر پاورز ہیں جو کچھ آئیں گی جائیں گی، دنیا میں حالات جو کچھ بھی ہوں، لیکن ایک ہی شخصیت ہے، لا تبدیل ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ خدا کے پاس جو ہے وہ آتا ہے. سو یہ نبی کا اعتماد ہے، یہ میرا اور آپ کا اعتماد بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہر روز ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کانفیڈنس میں کتنے بڑھتے جاتے ہیں، کتنے ترقی کرتے جاتے ہیں. اور یہ کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر روز جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ اوپر ہی جانا چاہیے ہمارے کانفیڈنس کا. اور اس کے بعد نبی جو ہے وہ اپنے اس کانفیڈنس کا اظہار کر کے 13ویں آیت سے لے کر آگے 17ویں آیت تک وہ ایک کانٹرڈکشن کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اس کی الجھن جو ہے وہ اپنی خدا کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے. اور اب وہ اپنی شدید الجھن کو جو ہے وہ اور پریشانی کا اظہار خدا کے سامنے جو ہے وہ کرتا ہے. اس کی جو پہلی الجھن ہے وہ یہ ہے کہ بابلی ہی کیوں. تو وہ اس بات کو اگرچہ سمجھتا بھی ہے کہ خدا نے بابلیوں کو اپنی عدالت کا اعلی کار انسٹرومنٹ بنایا ہے، لیکن وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو کیوں تو نے چنا ہے. وائے بابلی ہی کیوں جو ہے وہ تیری عدالت کا اعلی کار بنے ہیں. کیوں وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کیونکہ وہ وحشی ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ یہودا کے لوگوں سے بھی زیادہ شریر اور بدکار ہیں. تو اب یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے، وائی بیبلونینز، کہ وہ کیوں خدا نے جو ہے وہ چنا ہے، اگرچہ وہ برے ہیں ان سے زیادہ. اور اسی لیے جو میں پہلے ہے کہ اب وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ تو نے علاج خداوند کیا فرمایا ہے، کیا تو نے علاج دیا ہے، تو نے جو علاج تجویز کیا ہے خداوند، وہ دیکھتا ہے کہ بابلیوں کے ذریعے خدا ان کا علاج کرے گا، ان کی عدالت کرے گا، اپنے لوگوں کو سزا دے گا. It is a huge tension in his mind. خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آیت 3 میں پیچھے ہم نے اس نے ایک بنیادی سوال یہ اٹھایا تھا کہ تو کیوں مجھے بدکرداری اور کاج رفتاری دکھاتا ہے. اور پھر آگے 13ویں آیت میں وہ اسی سوال سے متعلقہ اپنے مسئلے کو زیادہ زور کے ساتھ دہرا دیتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے. اور آپ دیکھیں 13ویں آیت میں کہتا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں.
You are a holy God. अब तू होली गॉड है, तू पाक है, तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, वही क्यों तू इस्तेमाल जो है वो कर रहा है? क्योंकि वो किस कदर दरिंदा सिफ्त कौम को खुदा क्यों अपनी अदालत के आलाकार के तौर पर उसने चुना है, उसने मुकर्रर किया है। क्योंकि वो कहता है कि वो इसलिए भी नबी इस बात को पेश करता है कि अगर खुदा पाकीज़गी और रास्ती का खुदा है तो वो जालिम और बदकार बाबलियों को यहूदा के लोगों की अदालत करने की इजाजत क्यों कर देगा? ये उसका जो है वो सवाल है कि क्यों कर खुदा ऐसा करेगा? क्योंकि गॉड इज होली। और ये उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, क्योंकि दे आर मोर विकेड देन द पीपल ऑफ जूडा। वो ज्यादा शरीर हैं और इसलिए वो नबी जो है वो खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है, परेशान है, कंफ्यूजन का जो है वो शिकार है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि उसने बाबलियों की जो तस्वीर कशी की है वो कैसी है, वो क्या है कि अगर आप देखें कि वो उनको क्या है कि वो निगल जाने के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है। वहां पर उसने शिस्त और जाल की तस्वीर पेश की है। शिस्त क्या है? जो कुंडी नहीं होती मछली पकड़ने के लिए, ऐसे फेंकते हैं और जब क्या वो लग जाए उसके जबड़े में तो देन जस्ट टेक इट। सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल उसने जो है वो दी है कि मछली पकड़ने वाला आला। अब क्या है कि लगता है गोया कि जो बाबली हैं हमलावर, खुदा ने क्या कर दिया, उनको नदी के किनारे पे बिठा दिया है और खुदा खुद मछलियों को जो है वो ढूंढ ढूंढ के जो है वो क्या कर रहा है, उनको ला रहा है एक तरह। ठीक है, तो उसके लिए अब जो है वो उनको उनके ला रहा है ताकि वो उनको जो है वो पकड़े। और अगर आप देखें कि ये ऐसा ही हुआ तारीख के अंदर कि क्या था कि जब बाबली आए उन्होंने यहूदा पर चढ़ाई की और उनको मारा, तो फिर जब उनको असीर करके ले जा रहे थे तो वो यहीं पर उनके जबड़ों के अंदर जो है वो कुंडे डालते थे कुछ होंठों के। आप देखें कि क्या तकलीफ हो। और हिस्टोरियंस जो डिपिक्शन देते हैं वो ये है कि उनका तरीकाकार ये था कि 100 या 200 की लाइन लगा देते थे और हर एक के जबड़े में कुंडे था, उसको एक रस्सी के साथ बांधते थे और पीछे से एक सिपाही उस सारी रस्सी को पकड़ता। वो एक खींच लगाए या 100 या 200 लोग उनके कुंडों में तो खिंच लगेगी तो उनका क्या हालत होगी। बिल्कुल वही तस्वीर जो है नबी देख रहा है कि दिस इज गोइंग टू हैपन। कितनी जुल्म उनके साथ जो है वो होगा। और वो कहता है कि तूने इसी तरह जैसे मछलियों को पकड़ते हैं, तूने भी यहूदा के लोगों को उनके सामने ऐसा ही कर दिया है, ऐसा ही बना दिया है। और फिर वो इन हालात में जो है वो बहुत ज्यादा जो है नबी तजब्जब का शिकार है। तो हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि यहूदा के लोग किस करब और जिल्लत की हालत में असीर होकर बाबल गए। नबी जब इसको देख रहा है, इसका जो है वो एक तरह का तस्वर कर रहा है, तो वो खुदा के हुजूर और ज्यादा गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि वाई बेबीलोनियंस, क्यों ये बाबली तो इतने शरीर हैं, इतने जालिम हैं, इतने कातिल हैं, खुदावंद तू इनको क्यों जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से हबक्कूक के लिए ये उलझन थी कि किस तरह से तशद्दुद, तबाही, बर्बादी मुमकिना तौर पर जो है वो खुदा के रास्तबाजी के मकसद को कैसे पूरा कर सकती है। दिस इज हिज उलझन। एक थियोलॉजिकली अगर आप सोचें कि खुदा का जो मकसद है वो क्या है, रास्ती का, रास्तबाजी का मकसद है, और ये अदालत लाकर खुदा इस रास्तबाजी के मकसद को कैसे पूरा करेगा। This is his perplexity, it's a contradiction, his attention he is living with, और जिसका इजहार वो खुदा के हुजूर जो है वो करता है कि why Babylonians। और फिर दूसरा उसका जो है तशद्दुद और तबाही ही क्यों, why violence and devastation।
क्यों ये तशद्दुद और तबाही जो है तो खुदा जो है वो लाएगा। और ये उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। इट्स अ परप्लेक्सिटी दैट हाउ कैन ऑल ऑफ द वायलेंस and devastation possibly fulfill God's purposes of righteousness। खुदा की जो रास्तबाजी के मकासद हैं उसमें ये तबाही और तशद्दुद किस तरह से उसको पूरा करेगा। ये नबी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। लेकिन जब हम इस सारी सूरत हाल को, नबी के एतमाद और नबी के उलझन को देखते हुए जब हम आते हैं कि नबी की जिंदगी से और इस हालात से जो हम क्या सीखते हैं, और इसके साथ ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तीसरा पॉइंट जो है अगर आप दबा दें, तो यहां पर हमें प्रॉफिट्स जेन्युइननेस जो है वो नजर आती है। नबी की हकीकत पसंदी जो है वो नजर आती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कन्फ्रंटिंग द रियलिटी, हकीकत पसंदी का सामना करना। ये नबी के लिए जो है वो हम इसको देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो इसका इजहार करता है। अगर हम हबक्कूक नबी पर नजर करते हैं तो लोग कह सकते हैं कि ये तो नबी नहीं हो सकता, ये कैसा नबी है, क्योंकि अगर वो खुदा ही को नहीं समझता तो किस तरह से वो नबूवत के ओहदे पर फाइज है। ये जो खौफ और डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने अपनी थियोलॉजिकल करियर में इस बात को देखा है कि बहुत दफा जो थियोलॉजिकल टीचर्स होते हैं ना, दे हैव अ फियर इनसाइट कि लोग अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो अगर मुझे ना आया तो व्हाट द पीपल वुड थिंक अबाउट मी। और ये पास्टर्स को भी, और बहुत दफा लोग जो है मैंने देखा है कि पास्टर हम अपनी झूठी अना को या अपने उस चीज को छुपाने के लिए बहुत दफा गलत ही जवाब देते हैं। और आप ये देखें ये जनाजों पर बहुत कुछ होता है, लोग अजीब किस्म के सवाल आपसे पूछते हैं। बट मुझे और आपको हकीकत पसंदी का मुजाहरा जो है वो करने की जरूरत है कि जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ हमारे अंदर सवाल चल रहा है, जो मुश्किल और तजब्जब है, उसको हमें खुदावंद के हुजूर जो है वो लाने की जरूरत है। वी शुड नॉट पॉज। कल भी इसकी मिसाल शायद पादरी नदीम ने दी थी, तोदे की, बर्फानी तोदे की। आइसबर्ग को देखें, वो कितना को नजर आता है, इतना को नजर आता है ना ऊपर से थोड़ा सा। इसीलिए जहाज टाइटैनिक कैसे डूबा, दूर से उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अगर नजर भी आया तो उन्होंने कहा कि हम मोड़ लेंगे, इसको अवॉइड कर जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि नीचे कितना वो फैला हुआ है। जब तक उन्होंने मोड़ने की कोशिश की उस वक्त तक जहाज उसके साथ टकरा गया। बिल्कुल हमारी मसीही जिंदगी, हमारी रूहानी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। वी कंसर्न मोर अबाउट आवर पब्लिक लाइफ जो लोगों को नजर आती है, बट देयर इज लाइक अ आइसबर्ग इनसाइड, जो हमारा क्या है, रूहानी जिंदगी अंदर पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। वी नेवर कंसर्न्ड अबाउट दैट। इसलिए मुझे और आपको जो है, नबी क्या है, नबी कंसर्न है अपने अंदर छुपे हुए तोदे की तरफ, उसको वो बाहर निकाल कर खुदा के हुजूर रखता है कि खुदावंद दिस इज गोइंग ऑन इनसाइड, दिस इज द कश्मकश इनसाइड। ये रूहानी जंग है जो अंदर चल रही है। खुदावंद मैं इसको तेरे हुजूर उंडेलता हूं, लाकर तेरे सामने रख देता हूं। ये जो झूठी हमारी अना है जिसमें हम पोज करते हैं कि पब्लिकली हम उसके लिए कंसर्न रहते हैं, हम लोगों को अच्छे नजर आए, लेकिन जो कुछ अंदर है। कल मैं उस बहन के लिए खुदा का शुक्र करता हूं, उसने सब कुछ जो अंदर है उसको उंडेल कर खुदा के हुजूर रख दिया। तू इसका चारा कर, जो कुछ मेरे अंदर है खुदावंद तू इसका इलाज कर। एंड दिस इज व्हाट द नबी इज डूइंग हियर। जो कुछ उसके अंदर है वो उसको खुदा के हुजूर पेश करता है, हकीकत पसंदी का जो है वो मुजाहरा करता है। वो पोज नहीं करता कि मैं तो नबी हूं, मैं ये बात सवाल करूंगा तो लोग कहेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट यू आर, तुझे तो नबी होना ही नहीं चाहिए।
लेकिन वो हकीकत पसंदी का मुजाहरा जो है वो करता है. He is confronting the reality. He pours out his heart before God. जो कुछ उसके दिल में है उसको खुदा के हुजूर अंडेल कर रख देता है. Honesty, with honesty. And in reality, हमें भी इस बात को जानना है कि what we are facing inside, जो हम inside face कर रहे हैं, we need to pour out before the Lord. हमें भी उसको खुदावंद के हुजूर अंडेलना है. और आज मेरे और आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, but God knows. लेकिन हम कितनी दयानतदारी के साथ उनको उस चीज को जो हमारे अंदर कश्मकश है उसको खुदावंद के हुजूर अंडेल देते हैं. But we are only concerned about our public life. But आज challenge यहाँ से हमें मिलता है कि we need to be concerned about our private life. Christian life में there is no public and no private actually. We have a one life. लेकिन हम किस तरह से इसका इजहार जो है वो करते हैं. और यही आज मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी चैलेंज है. Otherwise we live with the dual life. Mostly the Christian leaders live with the dual life. Duality के साथ जीते हैं, दोहरेपन के साथ. Public and private. Inward life and outward life. वो क्या है कि there is something hidden. तो चैलेंज मेरे और आपके लिए है कि आज हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को अंडेल दें. Lord, you knows what is hidden inside, but I don't want to pose. वो कहता है ना कि ज़बूर नवीस क्या कहता है, तेरी हजूरी तो नस के मैं पहाड़ां ते चढ़ जावां, समंदर दी तह च किधर भी जाऊं तू ही तू है. Everywhere you are Lord. तुझसे मैं छुप नहीं सकता. तो अगर हमारी थियोलॉजी ये कहती है तो फिर हम डेमोन्स्ट्रेट अपनी लाइफ से क्या करते हैं. थियोलॉजी को प्रैक्टिस करने की जरूरत है माय फ्रेंड्स. एंड वी ऑल आर थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हियर. कि व्हाट वी बिलीव वी नीड टू प्रैक्टिस इट. हमें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. और साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है लास्ट इज दैट कि वो उसकी दुआ देखें. ही इज प्रेइंग ऑनेस्टली. खुदावंद के हुजूर जो है वो ऑनेस्टी के साथ जो है वो दुआ करता है, खुलूस से नीयत से दुआ करता है. और बहुत दफा हम अपनी झूठी रूहानियत को जो है वो जाहिर करते हैं. एक जोड़ा था, उनके he was my friend. उनकी शादी हो गई और शुरू से बहुत बुरी तरह से उनके अंदर लड़ाई शदीद, उनके इख्तिलाफात बढ़ गए कि उनकी तलाक तक नौबत आ पहुंची. और वो एक दिन बड़ा टेंस था. वो आया, कहता यार आज बड़ी सूरत हाल, फैमिली में बड़ी टेंशन चल रही है, लगता है जीने की कोई आरज़ू ही नहीं रही, तमन्ना ही नहीं है. लाइफ इज सो मच कॉम्प्लेक्स और एक तरह का मेस है लाइफ. मैंने क्या हुआ कि तो मेरी वाइफ जो है वो सुबह दुआ कर रही थी, अपना दुआ को भी शख्स थी, तो वो समझती थी कि मैं रूहानी हूँ, ये शख्स बहुत गैर रूहानी है. तो कहता मैंने उसको कहा कि तू दुआ करते हुए मेरी तरफ पीठ क्यों कर लेती है. कहती है तू गैर रूहानी है. मैंने उसको कहा चलो यार कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में नोक-झोंक हो ही जाती है, ये कौन सा वैसा मैटर ऑफ लाइफ, जस्ट से सॉरी. कहता मैंने उसको बहुत दफ़ा सॉरी की है. तो कहती है कि मेरी रूहानियत ये कहती है कि मैं जब गैर रूहानी शख्स को माफ नहीं मैं कर सकती. So this is the theology we sometimes, if what we believe. और नबी जो है वो इस तरह की जो लबादा ओढ़ी हुई रूहानियत है जिसको खुदा पसंद नहीं करता, मुझे और आपको भी उससे निकलने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद के सामने जो है वो ऑनेस्टी के साथ खुदावंद के सामने जो है वो आए और उसको बताएं कि हु वी आर. और खुदा चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही आए उसके पास. He doesn't want us to pose
اور کوئی اپنے اوپر کوئی خول چڑھا لے. وہ چاہتا ہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی آئیں، اور مجھے اور آپ کو قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرنے کی